اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو تھا چاند وہ ستارے نہ رہے، جن کا تھا تو چاند وہ ستارے نہ رہے، تلاوت اب بھی ہوتی ہے تیری جہاں میں، تلاوت اب بھی ہوتی ہے تیری جہاں میں، لیکن وہ ابو بکر عمر کے انداز نہ رہے۔ ساری دنیا کے دیوان پڑھ کے دیکھو، ساری دنیا کے دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، ساری دنیا کے دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو، تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز مکرم مولانا محمد نبی اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور قاری محمد فاروق معاویہ صاحب، سب سے پہلے میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں سنانے والے قاری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کی لا ریب لا زوال اور لا شک کلام آپ کو سنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو مبارکباد نہ دی جائے تو یہ بھی مناسب نہیں۔ آپ لوگ کہ آپ نے دن کو اپنے کام کاج کے باوجود رات کو قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر رب کا قرآن سنا، تو یقیناً آپ کی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ آخری عشرہ ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور آج ختم قرآن کی رات ہے۔ بندہ جب بیان کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہاں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کے فضائل بیان کروں، یا عظمت قرآن کو بیان کروں، یا رمضان المبارک کے فضائل بیان کروں۔ تو حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ العزیز علماء کرام تشریف لائیں گے، خطباء کرام تشریف لائیں گے، آپ کے سامنے اپنی مخصوص انداز میں اپنے خطابات سے آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ میں انشاءاللہ حضرات علماء کرام کی موجودگی میں اور آپ کے امام صاحب کی موجودگی میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اور حضرات گرامی قدر، آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ کو اللہ نے جو امام اور خطیب دیا ہے کتنا ہی ماشاءاللہ حسین و جمیل ہے۔ اپنی حسن و جمال کے ساتھ ساتھ ان کا جو نام رکھا گیا ہے، ماشاءاللہ ان کے جو نام ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا، ان کا نام ہے محمد نبی اشرفی۔ محمد جو نام ہے،
تو یہ بھی سب ناموں میں اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد نبی آتا ہے، نبی بھی سب میں اعلیٰ ہے، اور اس کے بعد اشرفی ہے۔ لفظ اشرفی جو ہے یہ بھی بڑی نسبت ہے، اگر میں اس پہ بات کروں تو کئی گھنٹے چلے جائیں گے، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ اگر حضرت نے پھر کبھی جمعے کا موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے محمد نبی اور اشرفی کے بھی فضائل ہوں گے، تو آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین ناموں والا امام دیا ہے۔ تو میرے دوستو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس موضوع پہ بات کروں گا۔ ابھی میں بات شروع کرنے لگا ہوں عظمت قرآن کے حوالے سے، چونکہ آج ختم قرآن کی رات ہے اور ماشاءاللہ تاک رات ہے، آپ بیداری کے ساتھ بیٹھے، قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے اور اس کے بعد بچے نعت پڑھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب اتنی مخصوص انداز میں تلاوت فرما رہے تھے کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا سبحان اللہ کہہ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کی سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو تبلیغی حضرات سے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے، تو اس لیے آپ سب بیداری کا ثبوت دیں اور ایک بار اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ ماشاءاللہ میں یہ شمالی لاہور میں اکثر پروگراموں میں آتا رہتا ہوں، آج رات کو بھی ایک پروگرام میں تھا، لیکن ماشاءاللہ حضرت نے جو مجمع سجایا ہوا ہے اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ ان کی اخلاص کی دلیل ہے، یہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ تو حضرات گرامی قدر، میں بات کر رہا تھا قرآن مجید کی۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ میرے دوستو قرآن مجید جب دنیا میں آیا، قرآن مجید کا جب نزول ہوا تو قرآن مجید کے نزول کے بعد سابقہ الہامی جتنی بھی کتابیں تھیں وہ سب منسوخ ہو گئی، اور منسوخ ہی نہیں ہوئی بلکہ منسوخ ہونے کے بعد ان میں سے آج ایسی کوئی کتاب بھی نہیں جو اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہو، آپ کو اصلی حالت میں مل سکتی ہو۔ انجیل بھی آپ کو محفوظ نہیں ملے گی، تورات بھی آپ کو محفوظ نہیں ملے گی، زبور بھی آپ کو محفوظ نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو انجیل کہیں ملے گی تو اس میں بھی تحریف ہے، اس میں بھی رد و بدل ہے۔ آپ امریکہ میں جا کے دیکھو تو وہاں انجیل اور ہے، جاپان بھی جا کے دیکھو تو وہاں انجیل اور ہے، آپ جرمنی میں چلے جاؤ تو وہاں آپ کو انجیل ان سے مختلف ملے گی، جدا ملے گی۔ آپ ان سے یہ سوال کرو کہ آپ کی جو انجیل ہے، امریکہ میں ہم نے جو نسخہ دیکھا اس میں فلاں صفحے میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے، آپ نے اسی صفحے پہ یہ بات لکھی ہے، اس میں اور اس میں تضاد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ آپ کو ایک ہی جواب دیں گے، وہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ امریکہ والوں نے اپنے انداز میں اس کا مفہوم بیان کیا ہے، جاپان والوں نے اپنے انداز میں اس کا مفہوم بیان کیا ہے، ہم نے اپنے انداز میں اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو قرآن مجید
وہ عظیم کتاب ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد قرآن مجید نے سابقہ تمام کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹا ہے، اور قرآن مجید وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت والی کتاب کے اندر انسانوں کے لیے جتنے بھی مسائل انسانوں کو پیش آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اللہ خود اعلان فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ اعلان کرتے ہیں، میں ترجمہ اپنے انداز میں کرنے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، میں نے تمہیں ایک کتاب عطا کی ہے، میں نے تمہیں ایک کتاب دی ہے، محمد مصطفیٰ کے صدقے تمہیں ایک کتاب ملی ہے، اس کے اندر تمہارے لیے ہر ایک چیز کو صاف کھول کے بیان کیا ہے۔ یا اللہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بیان ہی نہیں کیا، وَهُدًى یہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، وَرَحْمَةً یہ تمہارے لیے رحمت بھی ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور تمہارے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت